شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ پیارے دوستو، آج عاصم جمیل کے انتقال کو کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن یہ غم پھر بھی سب کے دلوں میں تازہ ہے۔ شاید جن ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے جڑے غم کو ہم ہمیشہ محسوس کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی حال ہم سب کا ہے۔ ہم سب نے ہی عاصم جمیل کی موت کے غم کو محسوس کیا ہے۔ ویسے بھی جوان موت کی خبر انسان کو دہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جانے والا تو چلا جاتا ہے، اپنے پیچھے صرف یادیں اور محبتیں چھوڑ جاتا ہے۔ عاصم جمیل بھی جاتے جاتے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنی بہت سی یادیں اور اپنی بے لوث محبت چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن حال ہی میں عاصم جمیل کی بہنوں کا جو انٹرویو سامنے آیا ہے وہ سن کر تو مزید دل پھٹنے لگتا ہے۔ اللہ کسی بہن کو جوان بھائی کی موت کا دل نہ دکھائے، اور اگر بھائی عاصم جمیل جیسا محبت کرنے والا ہو تو پھر اس کی موت کا غم تو واقعی بہنوں کے لیے بہت بڑا ہے۔ پہلے مولانا طارق جمیل کی جاری ہونے والی ویڈیوز دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا کہ کس طرح ایک باپ جوان بیٹے کی موت پر ٹوٹ گیا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے آنسو ہم نے بہت سے مواقع پر دیکھے ہیں۔ وہ جب بھی دعا مانگتے ہیں تو رکت سے ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہم نے انہیں اس طرح غم سے آنسو بہاتے دیکھا ہے، اور یہی بات ہر کسی کو تڑپا گئی ہے۔ مولانا صاحب سے ہر کوئی بے انتہا عقیدت رکھتا ہے، اور انہیں اس طرح دکھ اور تکلیف میں دیکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف مولانا صاحب کی فیملی بھی کچھ ایسی ہی حالت سے دوچار ہے۔ پہلے ان کی اہلیہ کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں کہ جوان بیٹے کی موت نے ان پر کیسی قیامت ڈھاتی ہے، اور اب ان کی بہنوں کا سامنے آنے والا انٹرویو واقعی ان کی تکلیف کے بارے میں بتاتا ہے۔ دونوں بہنوں نے بھائی کی موت کے حوالے سے ایسی باتیں بتائیں کہ جسے سن کر سب دنگ رہ گئے۔ دونوں ہی بہنیں عاصم جمیل سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ عاصم دونوں ہی بہنوں سے چھوٹا تھا، اور چھوٹے بھائی تو ویسے ہی بہنوں کی جان ہوتے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش کے پہلے دن سے ہی بہن بھائی ایک دوسرے کی محبت کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ پھر وہ ہسپتال سے گھر تک کا سفر ہو یا پھر گھر سے اسکول تک کا، بہن بھائی ہر جگہ ہی ساتھ رہتے ہیں۔ بھائی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بہنوں کے لیے محافظ ہوتا ہے۔ خود سے کئی سال چھوٹے بھائی کی انگلی پکڑ کر گھر سے نکلنے والی بہن بھی خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ اس لیے جب زندگی میں کبھی کسی بہن یا بھائی کو ایسا دکھ اٹھانا پڑے تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی حال اس وقت عاصم جمیل کی دونوں بہنوں کا بھی ہے۔ چھوٹا بھائی نہ صرف دونوں بہنوں کا لاڈلا تھا، بلکہ وہ اپنی شفیق فطرت کی وجہ سے ان کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ اسی لیے جب اچانک اس کی حادثاتی موت کی خبر ملی تو دونوں ہی بہنیں صدمے سے نڈال ہو گئی۔ کتنے ہی لمحے وہ اس بات پر یقین بھی نہ کر سکی کہ ان کا پیارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور پھر جس طرح کی رپورٹس میڈیا پر چلی وہ دیکھ کر تو ان کا بھی حال برا ہو گیا، کیونکہ بار بار میڈیا رپورٹرز ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ ان کی بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سراسر غلط بات ہے، ہمارے بھائی نے خودکشی نہیں کی ہے، بلکہ اس کی موت کے پیچھے تو کچھ اور ہی وجہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے آس پاس ہر وقت ہی میڈیا رپورٹرز موجود رہتے ہیں، اور اس وقت ان کے گھر کے باہر میڈیا رپورٹرز کا ایک جم غفیر موجود ہے۔ ہر کوئی ان کے اہل خانہ کا انٹرویو بھی لینا چاہتا ہے، لیکن پردے کی وجہ سے مولانا صاحب کی بیوی اور بیٹیوں نے کسی کو ابھی تک اپنا کوئی انٹرویو نہیں دیا تھا۔ حال ہی میں کچھ لیڈی رپورٹرز نے جا کر ان کے اہل خانہ سے انٹرویو لیا ہے، اور عاصم جمیل کی موت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو اب تک منظر عام پر نہیں لائی گئی تھی۔ دونوں بہنوں نے آف کیمرہ کچھ میڈیا رپورٹرز کو ایسا انٹرویو دیا جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے اور اسے آنسو بہانے پر مجبور کر دے۔ ہم آپ کو ان کے انٹرویو کی تفصیلات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کتنی صاحبزادیاں ہیں اور وہ اس وقت کہاں ہیں۔ دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی دونوں ہی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، اور نہ ہی آج تک وہ کبھی کہیں میڈیا پر نظر آئی ہیں، اور نہ ہی کبھی کسی اور موقع پر۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے خصوصی طور پر کبھی ان کا ذکر بھی نہیں سنا گیا۔ البتہ دونوں بیٹیوں کی شادی کے موقع پر کچھ میڈیا رپورٹرز نے اس خبر کو نشر کیا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ مولانا طارق جمیل کا گھرانہ مذہبی ذہن رکھنے والا ہے، ان کی بیٹیاں بھی صوم و صلات اور پردے کی پابند ہے، ان کی شادیاں بھی سادگی سے انجام پائی گئی تھیں، اور اسی طرح مولانا طارق جمیل کے 3 بیٹے بھی شادی شدہ ہیں۔ البتہ عاصم جمیل نے انتقال سے کچھ عرصہ قبل اپنی اہلیہ کو طلاق دی تھی۔ اس طلاق کے پیچھے کیا وجوہات تھیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن شاید اس طلاق کے بعد عاصم جمیل مزید ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی یہ طلاق ان کی ذہنی بیماری کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہو، کیونکہ عاصم جمیل جب 11 سال کے تھے وہ تب سے ہی ڈپریشن کے مرض کا شکار تھے،
اور اس بات کی تصدیق ان کے استاد اور ان کے دوستوں نے بھی کی ہے۔ ان کی سرگرمیاں دوسرے بچوں سے مختلف تھیں، گو کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کچھ ذہنی مسائل کا سامنا تھا۔ دوستو، کوئی بھی نارمل انسان خود کو ختم نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ کسی ایسی بیماری سے لڑ رہے تھے اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے حادثاتی طور پر ایسا کیا۔ یہ ایک ناگہانی موت ضرور کہلائی جا سکتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو، ایسے میں اگر وہ طلاق بھی دے تو طلاق قائم نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ اگر طلاق جیسے معاملے میں ایسے انسان کو چھوٹ حاصل ہے تو پھر خود کو مارنے پر خودکشی کہنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس معاملے کو بار بار خودکشی کے طور پر پیش کر کے نہ صرف مولانا صاحب کو بلکہ عاصم جمیل کی بہنوں کے دلوں کو بھی چیر کر رکھ دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے ایک بیٹے مذہبی عالم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، جبکہ باقی دو بیٹے اپنے طور پر کاروبار کرتے ہیں۔ عاصم جمیل بھی ایک کاروبار سنبھالتے تھے، اس لیے لوگوں نے ایک نیا نکتہ پیش کر دیا کہ ایک کاروبار سنبھالنے والا شخص ذہنی مریض کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بات قابل ذکر ہے کہ کچھ حالتیں مرض ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں انسان صرف کچھ موقع ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اور باقی وقت وہ بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، اور یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ لیکن نہ ہی ہم لوگوں کی زبانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی سطح پر جا کر سوچ سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دینا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ لیکن جس پر گزرتی ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ جس کا جوان بیٹا چلا جائے، جوان بھائی کی موت ہو جائے، یہ غم تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ ایسے میں یہ باتیں بھی دل میں نشتر چبو دینے کے برابر ہوتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی صاحبزادیوں نے آف ریکارڈنگ میڈیا کو بتایا کہ ان کا بھائی کس قدر شفیق اور رحم دل تھا۔ وہ ان کے لیے کسی پھول کی طرح تھا جس کی خوشبو ہر وقت مہکتی رہتی ہے۔ دونوں ہی بہنیں بھائی کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ افسردہ ہیں اور وہ صبر کر رہی ہیں، کیونکہ جانتی ہیں کہ صبر کرنے کا کیا اجر ہوتا ہے، لیکن دل تو بھائی کی یاد میں تڑپتا ہے، اور بھائی جو نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ بہنوں کا بہت زیادہ چہیتا بھی تھا۔ مولانا صاحب کی صاحبزادیوں نے بتایا کہ عاصم جمیل جیسا دل بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ عاصم جمیل کا نرم رویہ اور بہترین اخلاق کسی کا بھی دل جیتنے کے لیے کافی تھا۔ بہنوں کا کہنا تھا کہ عاصم جمیل کی موت کو خودکشی کا نام نہ دیا جائے تو بہتر ہے، وہ لوگ اسے ایک حادثاتی موت سمجھتے ہیں۔ عاصم جمیل کی دونوں بہنوں کے انٹرویو نے سب کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔ وہاں موجود لوگ خود پر قابو نہ پا سکے۔ بہن بھائیوں کی بے غرض محبت نے سب کو رونے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑا غم ہے اور شاید ساری زندگی ہی یہ غم دونوں بہنوں کے سینوں میں رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مولانا صاحب کی بیٹیاں بھی اپنے والد کی طرح ہی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں اور وہ اسے خدا کی طرف سے ایک آزمائش سمجھتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی مولانا صاحب اور ان کے اہل خانہ پر کچھ میڈیا رپورٹرز اور کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی کڑا وقت گزرا ہے۔ وہ پہلے بھی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے ہیں اور اس بار تو ان کے بیٹے کی موت نے انہیں تنقید کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کا جنازہ کیسے پڑھایا جبکہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہاں یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا اور کسی کی بھی موت پر میمز بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب اور اس کے اہل خانہ کے لیے یہ ایک سانحہ ہے۔ اس میں ہمیں ان کے صبر جمیل کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے موقع پر ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے ایسی بات کہنی چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ مرنے والے کی صرف تعریف ہی بیان کرنی چاہیے، اگر اس میں کوئی برائی بھی ہو تو اس کی بھی پردہ پوشی کرنا چاہیے، لیکن ہم چیخ چیخ کر مرنے والوں کے بھی عیب بیان کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، برائی کے راستے سے بچنے والا بنائے، اور مولانا صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اس کڑے وقت میں صبر جمیل عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔